بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی حقیقت سیریز 10 جنت کا امتحان۔ ذرا تصور کیجئے جنت جہاں نہ کوئی غم تھا نہ کوئی فکر، جہاں ہر نعمت دستیاب تھی، ہر خواہش پوری ہوتی تھی، ہر طرف سکون کا سایہ تھا، ہر لمحہ رحمت سے بھرا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس جنت میں رہتے تھے جہاں نہ تھکان تھی نہ تکلیف، نہ بھوک لگی تھی نہ پیاس، بس اطمینان، قناعت اور قربت خدا کا لطف تھا۔ مگر یہ جنت صرف انعام نہیں تھی، یہ ایک تعلیم گاہ تھی جہاں انسان کو اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکانے کا سبق ملنا تھا۔ زمین پر بھیجے جانے سے پہلے اسے یہ سمجھنا تھا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور اس دشمن کا چلنے کا انداز کیسا ہے۔ اس بے کنار جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کی اجازت دی سوائے ایک کے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری جوزہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، سو جہاں سے تم دونوں چاہو کھا لو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 19۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ آدم اور حوا اپنی مرضی سے ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک خاص درخت سے دور رہیں تاکہ ان کے اندر اطاعت اور ادب کی روش پیدا ہو۔ یہ منع کرنا کسی ظلم کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ایک امتحان تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کیا انسان اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور ایک چھوٹی سی منع کی ہوئی چیز سے دور رہتا ہے، یا پھر وہ لالچ اور وسوسے میں آ جاتا ہے۔ شیطان کو اس پر شک ہوا، بڑا حسد ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آدم اور حوا اللہ کی رحمت میں چین سے ہیں، تو اس کا دل جلن سے بھر گیا۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ انہیں بھی میرے جیسا گمراہ کر کے رہے گا اور انہیں اللہ کے حکم کے خلاف کر دے گا۔ قرآن اس کے چال کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی وہ شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی ان پر ظاہر کر دی جائے، اور ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے نہیں روکا مگر صرف اس وجہ سے کہ اگر تم اسے کھا لو تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 20۔ اور جب انہیں شک ہوا تو اس نے اپنی بات کو قسم کھا کر سچ جتانے کی کوشش کی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس نے ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں یقیناً تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 21۔ ابلیس کے دھوکے میں 3 اثردار قدم شامل تھے۔ پہلا یہ شک پیدا کرنا، اللہ کے حکم پر شک ڈالا کہ اس کے پیچھے کوئی راز چھپایا گیا ہے۔ دوسرا لالچ دلانا، 2 ایسی چیزوں کا لالچ دیا جو انسانی فطرت کو سب سے زیادہ پسند ہے، حکومت یعنی کہ طاقت، اور ہمیشہ کی زندگی یعنی ابدیت۔ تیسرا جھوٹی قسم کھانا۔